بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 نومبر 2024 یہ مولانا صاحبہ سے چھٹی دفعہ الحمدللہ یہ راشن پیکنگ تعاون ہر مہینے تھے اور حضور بھائی نے یہ گلا سنو جی حضور بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لودھی صاحب آج ہمارے پاس تقریباً چھٹی مرتبہ آئے مولانا صاحب کے لیے جو ہمیشہ یہ راشن کی مد میں معاونت کرتے ہیں، نقدی بھی معاونت کرتے ہیں۔ تو بارہا میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم خود سچی پوچھے تو بڑے حیران ہوتے ہیں اور ان سے اکثر ہم یہی سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کو نہ کوئی فنڈنگ کرتے ہیں، نہ مخیر حضرات کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ کوئی اس طرح ان سے کوئی وسیع پیمانے پہ اپیل کرتے ہیں، تو یہ کام چلتا کیسے ہے؟ تو ان کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ ہی چلاتا ہے، اور جیب میں بھلے 100-200 روپے پڑا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر مستحقین تک لاکھوں روپے کا سامان ایک شام کو دوسرے دن تیسرے دن پہنچ جاتا ہے، یہی ہوتا ہے اللہ کی مدد۔ اور میرے خیال میں جب آپ جذبہ خیر سگالی اور اخلاص سے کام کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے تھوڑے سے عمل میں بھی بڑی طاقت ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی جتنے کلپ بنے میں ان میں یہی مخیر حضرات سے بھی اپیل میں اپنے طور پہ کر رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں، دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال برا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے ان کو مال عطا کر دیا ہے یا ان کے کام کاروبار میں وسعتیں عطا کی ہیں تو اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطا ہے، جس کی چاہے جتنا رزق بڑھا دے، جس کا جتنا چاہے کم کر دے، اور جن کے رزق میں اللہ نے وسعتیں عطا کر دی ہیں تو وہ اس کو اللہ کا انعام سمجھ کے تو ان مستحقین تک پہنچائیں جن کو اللہ نے آزمائش کے مرحلے میں ڈال کر ان کے رزق میں کمی رکھی ہے۔ دراصل یہ معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہمارے لیے آزمائش ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی آزما رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے علاوہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کتنا دیکھتے ہیں، کتنا کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ اللہ کی باقی مخلوق تک پہنچے، تو اس وقت پھر ہمیں لودھی صاحب کے کام کے متعلق حیرانگی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کے کام ہے۔ تو اللہ ہی اپنے کاموں کو جب چلاتا ہے تو وہ انہونی میں سے ہونی اور ہونی میں سے انہونی نکال دیتا ہے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور لودھی صاحب آپ چھٹی مرتبہ مولانا صاحب کے ساتھ معاملت کے سلسلے میں مسجد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور اکثر ہمارے پاس آتے ہیں، بہت سارے مستحقین کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کے متعلق پوری انکوائری بھی کرتے ہیں۔ ان کی جانکاری کا اپنے ایک طریقہ کار ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب وہ مطمئن ہوں گے اور جب دیکھیں گے کہ مستحق افراد ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن ان کی سب سے خوبصورت جو بات ہمیں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلا تخصیص کام کرتے ہیں، بحیثیت انسان کام کرتے ہیں، صرف بحیثیت مسلمان نہیں، مطلب یہ غیر مسلمس کے لیے بھی کام کرتے ہیں، یہ جانوروں کے لیے بھی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور مستحق افراد تو غیر مسلم بھی ظاہر ہے، اگر ہم ماضی کا دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے اخلاق سے ہی متاثر ہو کے اس دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنا کہ مسلمان کے حقوق ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بلا تخصیص اور بلا تفریق اور بلا رنگ و مذہب نسل علاقہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ان کے کام کی سب سے خوبصورتی ہمیں جو نظر آئی، اور میرے خیال میں اخلاص اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ جب آپ ذات مذہب ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر بحیثیت انسان آپ دوسرے انسان سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کے لیے کام کاج کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں لودھی صاحب کا بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہے، آؤٹ کلاس کام ہے۔ اللہ پاک اس جذبے کو قبول کرے اور اس میں اتنی وسعتیں لائے کہ جتنے مستحقین ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ ویسے میں اوور آل ریشو بھی دیکھ رہا تھا ان کے کلپس، چونکہ میں خود بھی دیکھتا ہوں، تو اس میں مستحقین زیادہ آ رہے ہوتے ہیں اور مخیر حضرات ذرا کم ہیں، تو میرے خیال میں ان میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر جو مستحق لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی اگر رابطہ کر کے ان کے تھرو ان لوگوں کے لیے مال و اسباب جتنا بھی ان کی ضرورت ہے، جو بھی چیزیں ضرورت ہیں وہ بھیجیں گے، تو انشاءاللہ یہ چین چلتا رہے گا۔ اور یہ اللہ کا کام ہے، ہم سب نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمارے کام میں اخلاص عطا فرمائے۔ تو لودھی صاحب کے ساتھ ہم ذاتی طور پہ آپ سے تمام ناظرین سے گزارش کریں گے کہ معاونت زیادہ سے زیادہ کریں
تاکہ آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کو یونیفارم اسکولوں میں بچوں کے پاس نہیں ہے، دینی مدارس میں جرسیاں نہیں ہیں، بنینے نہیں ہیں۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ مزار پر چادر پھینکنے سے اگر وہ کسی کپ کپاتے جسم پہ پڑ جائے تو سب سے زیادہ یعنی کہ ثواب ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ خلیفہ اول حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ میں نے اپنا پرانا کرتا رکھا ہے، یہ مجھے کفن پہنا دینا۔ تو بیٹے نے کہا کہ کیوں، ہم نیا کفن پہنانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ کہا نہیں، ابو بکر جب دنیا سے چلا جائے گا تو وہ جو ہے نیا کپڑا کسی زندہ انسان کی ضرورت بن جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، مجھے اس پرانے کپڑے میں دفن کر دینا۔ تو میرے خیال میں ہم جو خرافات میں اپنی چیزیں ضائع کر رہے ہیں یہ مستحقین تک پہنچ جائیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، زندگی بڑی مختصر ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں اگلا کلپ بنانا ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ ہم یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں، ہم یہ کہ ہم کو بڑے نیک ہیں، یہ بڑے پرہیزگار ہیں، نہیں۔ اللہ جب اپنی بندے کو ستر نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو پھر اس کو نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے اور اپنے گھر سے لگاؤ بھی پیدا کرتا ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے یہ میری اپنی طرف سے یہ خصوصی طور پہ گزارش ہوگی، چونکہ عیدی صاحب کو میں نے بڑا ڈیپلی دیکھا ہے، لودھی صاحب کو، اور تعاون کی اپیل یہ بالکل نہیں کرتے، ہاتھ بھی نہیں کھلاتے، اس طریقے سے ہر بندے کے پاس نہیں پہنچتے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ حالانکہ میں نے بہت بار ان کو اصرار کیا کہ آپ چونکہ بہت وسیع پیمانے پہ کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو بغیر معاونت کے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر میں نے ان کو حالانکہ حوالے بھی دیے، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے مختلف جنگوں کے موقع پر اللہ کے نبی نے خود صحابہ اکرام سے کہا کہ جنگ کے موقع پر مال لے آؤ، تو ساری دنیا نے دیکھا کہ